رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اگر آواز بڑھا سکیں بڑھا دیجیے گا. داستان حضرت یوسف علیہ السلام جاری ہے اور معاملہ یہاں تک پہنچا تھا کہ یوسف علیہ السلام مختلف مراحل سے ہوتے ہوئے سٹیپ 1 یہ تھا کہ جب اپنے بھائیوں کے ساتھ رہ رہے تھے. سٹیپ 2 یہ کہ بھائیوں نے ہی کنویں میں ڈال دیا. سٹیپ 3 یہ کہ کنویں سے کس طرح نکل کر مصر پہنچے, مصر کے بازار میں بیچ دیا گیا بحیثیت غلام. سٹیپ 4 مصر کے بادشاہ کے خاص آدمی کے محل میں ان کے بیٹوں کی طرح رہے. سٹیپ 5 یہ کہ اسی کی زوجہ نے بدنگاہی کی. سٹیپ 5 یہ کہ آپ قیدی ہو گئے. یہ میں نے جلدی سے ریکیپ کر دیا. قید میں کیا عالم ہے, یہاں سے داستان ایک نیا رخ لے رہی ہے. 2 قیدی ہیں, دونوں کو یہ احساس ہے کہ آپ اللہ کے خاص بندے ہیں. دونوں ایک رات الگ الگ خواب دیکھتے ہیں. دونوں قید میں یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. دونوں آپ کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں. ایک اپنا خواب بتاتا ہے, ایک اپنا خواب بتاتا ہے, اور یوسف علیہ السلام دونوں کو تعبیریں بتاتے ہیں. خواب کیا تھا, تعبیر کیا تھی, یہ سنیے یہاں سے آج آپ سنیے. پہلا شخص کہتا ہے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور پرندے اس میں سے روٹیوں کے ٹکڑے اچک کر لے جا رہے ہیں. یہ خواب میں نے کل بھی عرض کیا تھا. اب تعبیر لیکن کلرز نہیں کی تھی. تو آپ نے کہا میں اس کی تعبیر بتاتا ہوں, لیکن تعبیر بتانے سے پہلے آپ کے چہرے کے تاثرات سے یا آپ کے لہجے سے یہ اندازہ ہوا کہ دکھ بھرا لہجہ ہے, کوئی زیادہ اچھی خبر نہیں دے رہے. کیا کہا آپ نے؟ کہا شخص تیرے اس خواب کی تعبیر تو سننا چاہتا ہے. ہاں میں سننا چاہتا ہوں, میں بےتاب ہوں, اس خواب کی تعبیر بتائیے مجھے. کہا شخص تیرے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تجھے موت کی سزا ہوگی. موت کی, یعنی کسی بھی انسان, میں نے اکثر لوگوں نے سنا کہ اچانک موت آ جاتی ہے وہ پھر بھی, لیکن اگر کوئی ایسا لمحہ آ جائے زندگی میں جب انسان کو معلوم ہو جائے کہ اب موت آ جائے, وہ اور خطرناک معاملہ ہوتا ہے. تو اب یہ والا مومنٹ آ گیا نا اس شخص کے لیے, اور یہ خود یوسف علیہ السلام کے پاس آیا ہے تعبیر پوچھنے کے لیے, اور آپ کو اللہ کا خاص بندہ مانتا ہے. تو اب آپ سوچئے کہ this was coming from a very credible source کہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں تیرے اس خواب کی تعبیر یہ ہے تجھے موت کی سزا ہوگی. ابھی وہ اس بات کو ایکسپٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. یہ کوئی چھوٹی موٹی خبر تو نہیں ہے نا, یہ اچھی خبر تو نہیں ہے, بری خبر ہے, بلکہ ہم یہ کو اس سے بری خبر ہو سکتی ہے کیا؟ کوئی نہیں ہو سکتی. ایک تو پہلے ہی قید میں اور موت کی خبر, لیکن ابھی وہ اس بات کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی بات آگے بڑھی. آپ نے کہا یہ میں نے تیرے خواب کی پوری تعبیر نہیں بتائی ہے. اس نے اس طرح کا دیکھا تھا نا کہ سر پر روٹیوں کا ٹکڑا اور پرندے چکی لے آ رہے. کہا تیرے خواب کی پوری تعبیر یہ کہ تجھے موت آئے گی, اور یہ موت تجھے زمین پر نہیں آئے گی. زمین پر نہیں آئے گی کیا مطلب؟ ہاں تجھے موت آئے گی, موت زمین پر نہیں آئے گی. پھر کہاں آئے گی؟ تجھے موت سولی پر دی جائے گی. موت ہوگی زمین پر نہیں ہوگی, سولی پر نہیں ہوگی. اور وہ کیا ماجرا تھا یہ جو پرندے روٹیاں اچک رہے ہیں؟ ہاں سن, اس کی بھی تعبیر سن. اس کی تعبیر یہ ہے تیرے مرنے کے بعد تیری لاش سولی پہ رہے گی, گوشت خور پرندے تیرے سر میں سے تیرا بھیجا یا تیرے اجزاء نکال کر کھائیں گے. یہ ہے تیرے خواب کی تعبیر. اللہ اکبر. اب اللہ جانے قید خانے کا اس وقت کیا عالم ہوگا جب یہ خواب کی تعبیر سنائے, اور اللہ جانے کہ دوسرے شخص کا کیا عالم ہوگا جس نے یہ سن لیا کہ پہلے شخص کو تو یہ تعبیر بتائی ہے, جس کو بتائی خواب اس نے سنا, ظاہر ہے شدید دکھ غم سے دوچار ہو گیا, اور جانتا بھی تھا کہ جن سے پوچھا ہے ان کی بات پر تو یقین ہے مجھے, خواب کی تعبیر بتانے والا کوئی معمولی شخص نہیں ہے, اللہ کا نبی ہے. اب آپ نے کیا کیا اگر ہم آگے بڑھے کہ دوسرے شخص کی طرف توجہ دلائی. وہ آدمی ظاہر ہے پہلے آدمی کی خواب کی تعبیر سن کے وہ بھی شدید پریشانی کا شکار تھا. اللہ جانے میرے خواب کی کیا تعبیر بتائیں گے. اس نے کچھ اس طرح کا خواب دیکھا تھا, میں دہراتا نہیں ہوں کہ کچھ انگور کے رس وغیرہ نچوڑا, اور وہ بادشاہ کا ساقی تھا پہلے. تو سن, اب تجھے تیرے خواب کی تعبیر بتاؤں. جی بتائیے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جیسے تیری ماتحتی میں پہلے انگوروں سے شراب نچوڑ کر بادشاہ کو پلائی جاتی تھی, تو اسی طرح اپنے منصب پر دوبارہ فائز ہو جائے گا.
جو الزام تجھ پر لگایا گیا ہے وہ جھوٹا ثابت ہو جائے گا. بس وہ خواب کی تعبیر سے خوش ہو گیا, خواب کی تعبیر سے وہ خوش ہو گیا کہ بھائی چونکہ وہ شخص تو مینٹلی ہر قسم کی خبر کے لیے تیار تھا کہ پتہ نہیں اب کیا کہیں گے. تو بہرحال اسے کہا کہ نہیں, جس طرح تو پہلے اپنے فرائض انجام دے رہا تھا تو ویسے ہی اپنے فرائض مطلب تو اسی پر بحال ہو جائے گا. اب یعنی اس کے لیے اس سے بری خبر کیا ہو سکتی تھی, اس کے لیے اس سے اچھی خبر کیا ہو سکتی تھی. اب یوسف علیہ السلام اس سے گویا ہوئے, اس سے کہا دیکھو ایک کام کرنا, اس سے ایک کام کرنا, آپ یہ تعبیر میں نے اپنی طرف سے نہیں بتائی ہے, یہ سب اللہ کے علم میں ہے, اور اللہ ہی نے مجھے خوابوں کی تعبیر بتانے کے علم میں دوسروں سے ممتاز کیا ہے. تو اب یوسف علیہ السلام نے اس آدمی سے جس کو آپ نے رہائی کی خوشخبری دی تھی اس سے ایک بات کی. کیا کہا, دیکھو اے شخص تم رہا تو ہونے لگے ہو لیکن تم نے ایک کام کرنا ہے. وہ کیا کام کرنا ہے؟ تم نے کام یہ کرنا ہے کہ میرے تمام یہ جو سب کچھ جو ابھی ہماری بات ہوئی ہے, تم نے میرے تمام واقعے کی خبر دینی ہے کہ کس طرح میرے ساتھ زیادتی کی گئی, کہ کس طرح میرے ساتھ زیادتی کی گئی. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم دوبارہ بادشاہ کے پاس چلے جاؤ گے تو بادشاہ کو جا کر میرا احوال بتانا کہ کیا معاملہ ہوا ہے, کیا ماجرا ہوا ہے, یہ احوال بادشاہ کو جا کر بتانا. تو اس قیدی نے ان سے وعدہ کیا بالکل ایسے. اس وقت تو اس سے کچھ بھی کہیں, اس نے کمٹ کرنا تھا بھائی. اس کو ایک شخص جس کو ابھی بتایا ہے, جس سے پہلے شخص کو بتایا ہے کہ تمہارے خواب کی تعبیر بدترین موت ہے, اور دوسرے شخص کو بتایا ہے تمہارے خواب کی تعبیر زندگی ہے. زندگی نہیں ہے, رہائی ہے. رہائی نہیں ہے پرانے منصب پر بحالی ہے. بحالی نہیں ہے بادشاہ کے محل تک دوبارہ رسائی ہے. اس سے مطلب کیا ہو سکتا ہے اور اس کے لیے اس سے اچھی خبر کیا ہو؟ ہاں تم نے میرا ایک کام کرنا ہے, بتائیے جب بادشاہ کے پاس جانا, بادشاہ کو بتانا میرے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے, کس طریقے سے مجھے قید کیا گیا ہے. اس نے کہا میں جیل سے رہا ہوتے ہی بادشاہ وقت کے سامنے جاؤں گا اور آپ کی بے گناہی اور پاکیزگی پیش کروں گا. یہ بات ختم. دونوں کو خواب بتا دیے گئے اور دوسرے والے سے کمٹمنٹ لے لی گئی. خوابوں کی تعبیر کا وقت آنا شروع ہوا. خواب سچے ثابت ہوئے. جس نے خواب دیکھا تھا, پہلے کیا ہوا, جس نے خواب دیکھا تھا کہ اس کے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے جس میں سے پرندے کھا رہے ہیں, اور اس کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی کہ اسے سولی دے دی جائے گی, یہ خواب سچا تھا. اس کی تعبیر جو یوسف علیہ السلام نے بتائی وہ سچ ثابت ہوئی. کچھ روز ہی گزرے تھے, بادشاہ کے سپاہی جیل میں داخل ہوئے, اس آدمی کو لے جا کر سولی پر چڑھا دیا. یہ خواب کی تعبیر بے نہیں سچ ثابت ہو گئی. دوسرے کے ساتھ کیا ہوا؟ جس نے خواب دیکھا تھا کہ بادشاہ کے لیے انگوروں سے شراب نچوڑ رہا ہے, اور آپ نے کہا تھا کہ دیکھو جب آزادی مل جائے تو بادشاہ سے میرا ذکر کرنا, اس لیے کہ بادشاہ تک وہی باتیں پہنچائی گئی تھی جو مصر کی عورتوں نے مشہور کی تھی, اور بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کا علم نہیں تھا. اب وہ شخص رہا ہوا تو ہوا کیا, جیل میں بادشاہ کے قیدی داخل ہوئے. تعبیر کے مطابق عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ بادشاہ کو مشروب پلانے والے سردار کو نکال کر لے گئے, پرانے منصب پر بحال کر دیا. تو اب دونوں خوابوں کی تعبیر پہ عمل ہو گیا. اب یہاں شیطان نے ایک اور چال چلی. وہ کیا؟ یہاں شیطان نے ایک اور چال چلی. شیطان نے اس شخص کو جس کی رہائی ہوئی, جس نے ابھی وعدہ کیا ہے کہ میں بادشاہ کے پاس جاتے ہی آپ کو بتاؤں گا آپ کے بارے میں کہ آپ کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے اور حقیقت کیا ہے, شیطان نے اس کو حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا ہوا وعدہ بھلا دیا. اتنا اہم وعدہ, اور مطلب اس کو کاموں میں ایسا مصروف کیا کہ وقت گزرتا گیا, دن گزرتے گئے, ہفتوں میں تبدیل ہوئے, ہفتے گزرتے گئے, مہینے میں تبدیل ہوا, مہینہ گزرتا گیا, مہینوں میں تبدیل ہوا, کچھ جگہوں پر آیا کہ سالوں بیت گئے, کچھ جگہوں پر آیا ایک طویل عرصہ گزر گیا. نہ بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کی خبر ہوئی, نہ ہی آپ کی بے گناہی ثابت ہونے پر آپ کو رہائی ملی, چونکہ بادشاہ کو تو نہیں معلوم تھا. تو یہ ایک اور فیز ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی کا کہ وہ رہا ہو گیا ہے اور وہ بھول گیا ہے, شیطان نے بھلا دیا اسے. یوسف علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ جو کل تک اللہ کا نبی اندھیرے کنویں میں بیٹھا اللہ کی رضا پر راضی تھا, آج قید کی تنہائی نہایت صبر اور استقامت سے اس کو جھیل رہا ہے. اور کیوں نہ جھیلے, اس قید کی تو دعا انہوں نے خود کی تھی کہ اللہ ان عورتوں کے مکر و فریب میں آنے سے کہیں بہتر ہے کہ تو مجھے جیل میں ڈال دے. دن گزرتے گئے.
اب یہاں پر اچانک ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے, ایک ایسا عالم ہوتا ہے کہ اس واقعے کی وجہ سے اس شخص کو یاد آتا ہے کہ ارے میں نے تو ایک کمٹمنٹ کی تھی قید میں نے تو ایک کمٹمنٹ کی تھی یوسف علیہ السلام سے, میں نے تو یہ کہا تھا کہ میں بادشاہ کو جا کر سب بتاؤں گا, اور میں تو بالکل بھول ہی گیا ہوں. اچانک ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے اس کو یاد ہے. یہ واقعہ کیا ہوا؟ کلرز کریں گے انشاءاللہ.